نیک بندوں میں شامل فرما دے، تا عمر صحیح ہدایت استقامت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرمائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ میرا جو موضوع ہے ابھی جس موضوع کے تعلق سے مجھے کہنا ہے، ذہنی تناؤ سے بچنے کا شرعی طریقہ۔ ذہنی تناؤ ڈپریشن اس کو کہا جا رہا ہے، عجیب عجیب طرح کے خیالات آ جاتے ہیں اور پھر ایک دل میں وحشت، خوف، کبھی بے چینی۔ اس تعلق سے ہمیں اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ سردی لگ رہی ہے، سب لوگ ٹوپی پہن کے بیٹھے ہیں، سوٹر پہن کے بیٹھے ہیں، سردی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بھی حالات آتے ہیں، شیطان لاتا ہے۔ شیطان صرف اس کا ایک ہی کام نہیں ہے کہ ہم کو شریعت سے دور کرنا چاہ رہا ہے یا نمازوں سے دور کرنا چاہ رہا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے، صرف ایک کام نہیں ہے اس کے ہزار کام ہیں، اس کے ہزار کام ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، دل میں خوف، وحشت، مستقبل کے تعلق سے خوف، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، خامخواہ کے رات میں سوئے ہوئے ہیں، بہت بے چینی، کبھی کبھی لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ دعاء القرب رسول نے سکھلایا دیا ہے، دعاء القرب، کرب یعنی حد سے زیادہ بے چینی، حد سے زیادہ پریشانی، سونا چاہ رہے ہیں لیکن عجیب عجیب طرح کے خیالات آ رہے ہیں، کسی طرح سے چین قرار نہیں ہو رہا ہے۔ رسول نے سکھلایا ہے دعاء القرب، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ذہن بہت زیادہ پریشان ہو جائے، حالانکہ سب کچھ ہے، گھر بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی کبھی آگے شیطان خوف میں مبتلا کرتا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہونے والا، ہو سکتا ہے کہ کل ہی پیسہ چلا جائے گا، کل ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور کل ہی جل جائے تو کیا کریں گے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے، بہرحال بہت لوگ کبھی کبھی اس میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے فیس کی، محسوس کیا ہے، کئی سارے لوگ آ کے ملے ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن دل میں خوف ہے، ڈپریشن اسی کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے کئی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کئی ساری چیزیں اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، میں تو صرف شریعت کے لحاظ سے بتاؤں گا، شریعت کے لحاظ سے میں بتاؤں گا کہ شریعت میں اس کا کیا علاج ہے، لیکن اور شریعت دنیا سے منع بھی نہیں کرتی، ہماری شریعت دنیا سے منع بھی نہیں کرتی، ہماری شریعت بہت کامل ہے، شریعت ہماری بہت کامل ہے، اس میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہے، اگر اس کی دوائیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو اس کا بھی حکم ہے، اس کو بھی لینے کا حکم ہے۔ بہت ساری دوائیاں رہتی ہیں کہ جس میں کیا ہے، آدمی کی اس طرح کی کیفیت کو کم کرنے کی کچھ دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے، بولتے ہیں کہ ایک امریکہ کا ایک اس میڈیکل کے میدان کا ایک آدمی، نفسیات، سائیکالوجی، آدمی میں کیسے نفسیات ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے بڑا ریسرچ کرنے والا، بہت بڑا اس موضوع پہ، وہ آدمی کی نفسیات کیسی ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر خوف، وحشت آ رہی ہے یا پھر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، نا امیدی، نامویسی اس کے دل میں چھائی ہوئی ہے، اس کو کیسے دور کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں اس نے کیا کیا، بڑے بڑے ریسرچ کیے، بڑی بڑی اس نے لکھے، اپنے کیا بولتے ہیں اس کو، ریسرچ لکھے، پیش کیا، اور اس ریسرچ کو بڑے بڑے اداروں نے قبول کیا، اس کے ایوارڈز ملے، ایک بڑا مقام تھا اس کا اس میدان میں، کہ آدمی میں اگر آدمی ڈپریشن میں آ گیا، نفسیاتی مریض بولتے ہیں اس کو، اردو میں بولتے ہیں نفسیاتی مریض، سب کچھ رہتے ہوئے بھی آدمی مریض ہو گیا ہے، اس کو ڈر ہے کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں بیمار ہو گیا، حالانکہ بیمار نہیں رہتا، اپنے آپ کو بیمار سوچ لیا ہے۔ اور پھر اس طرح کی بہت ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ چیز، کچھ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھے ہوئے ہیں، ان کی وہی مجبوری ہے، حالانکہ کچھ بیماری نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور تو سمجھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو جو بیماری سمجھے ہیں وہی، کبھی کبھی شیطان لگ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت بڑی بیماری لگ جائے گی، حلق میں تھوڑا سا درد ہونے لگا، اب شیطان آ کے اس کو بولے کہ نہیں پتہ نہیں میرا کیا ہو گیا، میں تو مر گیا، میں تو خلاص ہو گیا، ابھی ڈاکٹر کے پاس گیا بھی نہیں، ابھی کچھ رپورٹ وغیرہ نہیں آئی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ڈپریشن میں آ گیا، نہیں یہ بڑی بیماری بھائی، میں نام لینے نہیں چاہتا، اللہ تعالی ہم سب کو بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ رسول بار بار دعا کرتے تھے، جس صبح کے ٹائم پہ بھی، جی اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، یہ برص، یہ جنون، یہ جذام، جس میں آدمی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، جو آدمی بہت ہی زیادہ ایک بہت عاجزی کی زندگی، یا پھر رسول نے فرمایا کہ ومن سیء الاسقام، ہر بری بیماری سے، بری بیماری کیا شکلیں ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ ساری چیزوں سے ہم کو بچا کے رکھے۔ اب آدمی تھوڑا سا اس میں آ گیا، اس کو اب آدمی اس میں آ گیا، نہیں وہ بڑی بیماری وہ اس میں آ گیا، ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ڈاکٹر ہیں
اس نے بہت ریسرچ کیا، بہت اس کا بڑا مقام ہو گیا، بڑا علم تھا اس میدان میں، لیکن اللہ کی توفیق جب اللہ ہدایت دینا چاہے، ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہا تھا، ایک آیت سے گزرا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر آدمی اللہ پر سچا بھروسہ رکھ لے کہ وہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ سارے بند دروازوں کو کھولنے والا ہے، اللہ لاچاری سے بچا لینے والا ہے، جی وہ رحمان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رزاق ہے، وہ مہربان ہے، وہ ہماری مصیبتوں سے ہم کو نکال لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس سے بڑھ کے دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہ عقیدہ آ گیا ایک آدمی کے دل میں بیٹھ گیا۔ دیکھیں توکل، پتہ نہیں کل رات سے ہم سن رہے ہیں، بار بار اس کا ذکر ہے، میں بھی ابھی بول رہا ہوں الگ ہے، لیکن اسے عقیدہ دل میں آ جانا کہ نہیں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ کتنے بڑے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، لیکن آدمی جم جائے کہ وہ اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے، اللہ اکبر، جو مصیبتیں، کوئی بھی مصیبتیں جو اللہ سے بڑھ کر نہیں ہیں، وہ اللہ جس کے لیے کوئی سبب دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو سمندر کو راستہ بنا دے، وہ اللہ تعالیٰ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر دے، وہ اللہ تعالیٰ جو ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈی کر دے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر سچا دل میں تصور بیٹھ جائے تو اس نے کہا کہ اس بیماری کا، یہ جو ڈپریشن ہے، نفسیاتی مرض ہے، اس کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ مجھے کسی کتاب میں اتنی بڑی گہری بات کہ ایک عقیدہ کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت اللہ میرے ساتھ ہے جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سوچئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جملہ وہ کہا تھا کہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول وسلم یہ لوگ اوپر کھڑے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ تھوڑا نیچے دیکھ لیں ہم تو گئے۔ جی یہی کہا تھا نا حضرت ابو بکر نے غار ثور میں، ہجرت کا واقعہ، کفار مکہ تلاش کرتے کرتے وہاں تک آ گئے، اوپر کھڑے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، ابو بکر بھی دیکھ رہے ہیں کافروں کو۔ جی یہاں نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بیٹھے ہوئے، کوئی بڑا غار بھی نہیں ہے، بڑا غار بھی وہ غار ایسا نہیں تھا کہ بالکل سرنگ کے جیسا تھا، نہیں تھا، بس پہاڑ میں تھوڑا حصہ کٹا ہوا ہے، پہاڑ میں تھوڑا حصہ کٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے اپنے نیچے دیکھ لینا، ہم کو دیکھ لیں گے، ہم پکڑ جائیں گے، خلاص معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، لا تحزن، اے جبرائیل، اے ابو بکر پریشان کیوں ہو رہے ہو، ان اللہ معنا، اللہ ان کو نیچے دیکھنے ہی نہیں دے گا۔ وہ آئے ہیں تلاش کرنے کے لیے، آئے ہیں تلاش کرنے کے لیے، پورا مکہ لگائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ 100 اونٹیوں کا اعلان، حضرت ابو بکر کے سر پہ 100 اونٹیوں کا اعلان، 200 اونٹیوں کی طرف میں کون خاموش بیٹھے گا؟ اب وہ سامنے کھڑے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا ہے؟ رسول کا ایمان ہے کہ دنیاوی لحاظ سے تو خلاص ہم پکڑے گئے، دنیاوی لحاظ سے ہے کہ ایک آدمی کو پورا گاؤں تلاش کر رہا ہے، پہنچ گیا ہے، اب وہ سامنے ہے، دنیا کے حساب سے تو خلاص کیا ہو گئے، ہم پکڑ جا چکے ہیں، اب ہم مار دے جائیں گے اور پورا اسلام ختم، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن رسول کا ایمان اس وقت، ٹھیک ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور بس ہم میں اتنا فاصلہ ہے کہ ان کی آنکھ نیچی کر دیں، لیکن رسول کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی ہماری حفاظت کرے گا جیسے اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں۔ اب اس میں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دے گی نیچے دیکھ، نیچے آدمی کب دیکھے گا؟ جب اللہ دیکھنا اس کو دکھانے لگائے گا، اس کی دل میں بات ڈالے گا، وہ اوپر دیکھ رہے ہیں، اوپر ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بچانا تھا تو کیسے بچا لے گا؟ یہ توکل اگر آ گیا، خلاص پوری زندگی جنت کی، یہ زندگی جنت کی ہے کہ آدمی مصیبت میں بھی رہے گا، لیکن جب دل میں ہے کہ یہ مصیبت وقتی ہے، اس مصیبت سے اللہ کی طاقت سے تو بڑھ کے مصیبت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں مصیبتیں دور ہو جائیں، لیکن ابھی مصیبت مجھ پہ آئی ہے، کس وجہ سے آئی ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام پورا خراب نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، وہ مجھ کو معلوم ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے نا۔ ہم ایمان کے 6 ارکان پہ ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ آخری چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور چھٹا رکن کیا ہے؟
جی نہیں مجھے سنا ہی نہیں دے رہا ہے تو. اچھی تقدیر پر ایمان ایسا جملہ ہے؟ اچھی تقدیر پر ایمان یہی جملہ ہے؟ ہاں جو بولا اچھی اور بری تقدیر. اچھی اور یعنی برائی بھی آ رہی ہے تو میرا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے یہ لکھا تھا. اگر میری زندگی میں پریشانیاں بھی آ رہی ہیں, گر گئے ہوں مصیبتوں میں, کل کیا کھانا ہے نہیں کھانا ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے, لیکن میرا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ نے مجھ پر لکھا ہے. اللہ نے لکھ دیا تھا کہ میرے پیدا ہونے سے 50,000 پہلے لکھ دیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں ایمان. یہ اللہ نے لکھا. اگر اللہ نہیں لکھا ہوتا تو آتی یہ چیز مجھ پہ, یہ مصیبت آ کے کھڑی ہوتی نہیں ہوتی. یہ بھی ماننا ہے. اور پھر دوسری طرف سے یہ ماننا ہے کہ اللہ حکیم ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ خبیر ہے. اللہ کا کوئی بھی کام پورا 100% برا نہیں ہے. مجھے دکھنے میں برا ہے, دکھنے میں برا ہے, لیکن اس میں کیا خیر چھپا ہے. میری آج بس چھوٹ گئی, مجھے معلوم پڑ رہا تھا کہ اگر میں آج دانگ چلا جاتا تو میرا ایک بڑا کام ہو جاتا, مجھے جانے میں لیٹ ہو گئے. یہ ایک چیز ہوئی, میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ جو میں اگر وقت پہ چلا جاتا تو مل جاتا, یہ ہو جاتا, یہ ہو جاتا, لیکن پتہ نہیں مجھ کو سمجھ لگ رہا تھا کہ اگر میں اس شخص سے مل جاتا تو میرا بہت بڑا کام ہو جاتا. میں اپنے لحاظ سے سمجھ رہا ہوں, لیکن اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا ملنا میرے لیے کسی بڑے بربادی کا باعث ہوتا. مجھ کو تو ذہن میں لگ رہا تھا دنیاوی لحاظ سے کہ میرا جو مجھے آج بہت زیادہ مال مل جاتا ہے, ایک دکان مل جاتا ہے, ایک تجارت مل جاتی, مل جاتی, لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ وہی تجارت میرے ایمان کو چھیننے کا سبب بنتی, میرے منافق ہونے کا سبب بنتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ روک لیا. تو یہ ایمان ہونا چاہیے, اچھی بھی تقدیر پر اور بری تقدیر پر. تو وہ جو آدمی تھا, جو بڑا سائنسدان, کوئی معمولی آدمی نہیں, اور یہ واقعہ بہت مشہور ہوا. مطلب لوگ الحمدللہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اسلام حق ہے, چھپنے والا نہیں, یہ پھیلتا جائے گا. ابھی غزہ کی جنگ چل رہی ہے, لیکن اسی غزہ کے سبب کتنے لوگ مسلمان ہیں آپ سوچ سکتے ہیں. بولتے ہیں کہ ایک امریکہ کی ایک بڑی ٹک ٹاکر جس کے پتہ نہیں کتنے فالوورس ہیں, بہت فالوورس ہیں اس کے, اس نے دیکھا, ایک مہینے تک غور کیا کہ ایک طرف دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت, یعنی امریکہ سے بھی بڑی طاقت اسرائیل کی, کیونکہ امریکہ پورا کا پورا کس معنی میں غلام ہے؟ اسرائیل کا غلام ہے, یہودیوں کا غلام ہے. یعنی امریکہ کی جتنی طاقت ہے پوری اسرائیل کی ہے. ایک طرف پوری دنیا کی بڑی طاقت جس کے پاس ہر طرح کا ہتھیار ہے, دوسری طرف یہ غزہ کے مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جن کے پاس بہت معمولی ہتھیار ہے, بہت معمولی ہتھیار ہے, جو اس ہتھیار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پورا ایک مہینہ ہو گیا, یہ لوگ نہ اسرائیل سے ڈرے, نہ ان کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگی, نہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑے, کتے جوڑے. کس ہمت کے ساتھ کھڑے؟ ان کے دل میں کون سا جگر ہے, کون سا عقیدہ ان کو ایک مہینے سے ان کے مقابل میں کھڑا کیا ہوا ہے؟ جھکے نہیں, جھکے نہیں ہیں, ابھی بھی لڑ رہے ہیں, ابھی بھی ہمت سے کھڑے ہیں. بچوں کو اٹھا رہے ہیں, اپنے بچوں کو, اپنے وہ بچے جن کے ساتھ وہ کھیلنا تھا ان کو, جن کی مسکراہٹ سے, جن کی اداؤں سے ان کو خوش ہونا تھا, اپنے بچوں کو ان ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں. لیکن نہ ان کے چہروں میں وحشت ہے, نہ دل میں خوف ہے, پوری ہمت کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ کون سی چیز ہے؟ کیا ہے ان کے دل کے اندر؟ اس نے ریسرچ کی, پڑھنے کی کوشش کی, ایک گروپ بنایا. آج کل تو زمانہ اس کا ہے, اس نے فوراً ایک گروپ بنا لیا کہ چلو ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی کون سی طاقت ہے جو یہ غزہ کے نہتے مسلمانوں کو اس دنیا کی بڑی طاقت کے سامنے ابھی تک میدان میں کھڑا کیا ہے. جھکے نہیں, ہاتھ نہیں اٹھائے اس کے سامنے, اپنے ہاتھ نہیں جوڑے اس کے سامنے, زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں, لیکن جتنے بھی کچھ ہتھیار ہے اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. کون سی طاقت ہے؟ اس نے ایک تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ جن کے دل میں جو ایمان ہے, ان کے دل میں جو ایمان ہے کہ ہمیں بس اسلام کے لحاظ سے آزمائش آئے گی, یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے, یہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ لے جایا گیا تھا. یہ قبلہ ہے کہ جہاں پہ قبلہ کر جس کا رخ کر کے رسول صلی اللہ نماز پڑھتے تھے, اس کی حفاظت ہمیں کرنا. تو ہماری جانیں بعد میں ہیں, ہماری جانیں, ہمارے بچے, ہمارے مال, ہمارے گھر بعد میں ہیں. پہلے یہ ہمارا قبلے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس قبلے کو ہم کسی حالت میں یہودیوں کے قبضے میں نہیں دیں گے, یہودیوں کے حوالے اس کو نہیں کریں. یہ جذبے سے کھڑے ہیں. اس نے کہا کہ یہی جذبہ اصل ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. انسان کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو کامل انسان کرتی ہے.
انسان کا سب اونچا کرتی ہے, اس کو دنیا کے سارے خوف سے نکال کے صرف ایک اللہ کا غلام بناتی ہے. اور بھی اس نے جب تحقیق کی تو اس نے اسلام کی اس کو پردے میں کیا خوبی ہے, اسلام جو حلال چیزیں کھانے کہتا ہے, حرام چیزوں سے جو بتاتا ہے اس میں کیا خوبی ہے, اور سود کے سسٹم کو اسلام نے منع کیا ہے اس میں کیا بھلائی ہے, اس کو بہت ساری چیزیں معلوم ہیں. اور وہی وقت اسی وقت مسلمان ہو گئی, اسی وقت وہ مسلمان ہو گئی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ ابھی زیادہ سے زیادہ 25 دن سے کا واقعہ ہے, 25 دن سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. سبحان اللہ. تو بہرحال مجھے بتانا جو چاہ رہا تھا کہ جو ایمان ہے وہ ایمان اگر بیٹھ جائے تو پھر انشاءاللہ ایک مسلمان ذہنی تناؤ میں آ ہی نہیں سکتا ہے, نفسیاتی مریض نہیں بن سکتا کہ ہے میری اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. نبی کریم نے جو غار میں کہا تھا اور اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی, اللہ نے بچایا, اللہ نے بچایا. اسباب اختیار کرنا تھا, رسول نے سبب اختیار کیے. اور کہاں رسول نے کہاں جا کے چھپے؟ جو غار ثور ہے, اصل سر لوگوں کو معلوم تھا کہ مدینہ اسلام کا گڑھ بن گیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو مدینہ جائیں گے, اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے میں جا کے نہیں چھپے, مدینہ کے اپوزٹ راستے میں طائف کے جا کے راستے میں چھپے. لیکن عرب کے لوگ وہاں, مکہ کے لوگ وہاں بھی پہنچے, اسباب جو اختیار کرنا تھا کیے, اس کے بعد اللہ کے بعد چھوڑ دی. اور اللہ نے حفاظت کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے حفاظت کیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو توکل تھا, سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون آ گیا, قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ رہی ہے, کیا موسیٰ تو ہمارے ساتھ کتنا برا کیا تم نے, اے موسیٰ تم نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا, ہم کو فرعون کے ساتھ سرکشی کر کے فرعون کو اجازت لیے بغیر تو گھر سے باہر نکال دیے. فرعون تو بڑا ظالم شخص ہے, اب ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرے, اب ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, حد درجے تکلیف دے گا, بڑا ظالم شخص ہے, اس کی دعا رحم و کرم جانتا نہیں ہے. اب دیکھ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہم کو کیا کر دیا, یہ سامنے سمندر پیچھے فرعون, اب کیا کریں, مر گئے. قوم مایوس ہو گئی, قوم مایوس ہو گئی, یقین کر لی کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں, سامنے سمندر راستہ ہے ہی نہیں, ادھر سے فرعون کا لشکر نظر آ رہا ہے, اور فرعون کا ظلم کیا ہے ان سب کو معلوم ہے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کلا ان معی ربی فانہ سیہدین. اے لوگوں خاموش رہو, اے لوگوں خاموش رہو. یہ ٹھیک ہے تو جو تم کہہ رہے ہو, اندر سے تم ظاہر جو کر رہے ہو کہ سامنے سمندر ہے, سارے راستے بند ہیں, اور پیچھے فرعون ہے, کوئی راستہ نہیں ہے بچاؤ کا, کہاں جا سکتے ہیں, کہیں نہیں جا سکتے. لیکن اللہ کچھ نہ کچھ راستہ اختیار کرے گا. میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں, اللہ کے حکم سے آیا ہوں, اللہ مجھ کو دشمن کے حوالے نہیں کرے گا, اللہ مجھے نامراد نہیں کرے گا, اللہ راستہ نکالے گا. اللہ نے راستہ نکالا. سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بہتا ہوا پانی, یہ بہنے والی چیز ایک پہاڑ بن کے کھڑی ہو جائے. اللہ نے کیا, اللہ کی قدرت ہے. لیکن اس سے چڑھ کے جو موسیٰ علیہ السلام کا جو ایمان تھا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, بولتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی پوری تیاری ہے, بہت بڑی آگ, بہت بڑی آگ, پورے صرف دل, وہ صرف ظاہری آگ نہیں, دل کی آگ بھی لگی ہوئی ہے پورے لوگوں کی, کہ یہ ابراہیم جس نے بتوں کو توڑا ہے اس کو آگ میں ڈالنا ہے, پوری آگ تیار ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے جو پھینکنے کا آلہ تھا اس میں بٹھایا جا رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آ کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کچھ مدد کر سکتا ہوں. کون پوچھ رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام, فرشتوں کے سردار ہیں, کچھ تو طاقت ہوگی ان کے پاس. بہرحال اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی جب اتنے بڑے ہیں تو کچھ بھی ہوگا. آگے پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, جبرائیل علیہ السلام آگے پوچھ رہے ہیں کچھ مدد کر سکتا ہوں. تو کیا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ کون جانتے ہیں؟ جی حسبنا اللہ. انہوں نے کہا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل مجھے تیری ضرورت نہیں, مجھ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی, اللہ مجھے بچا لے گا. آگ دیکھ رہا ہوں, میں آگ میں دیکھ رہا ہوں, ان لوگوں کے ارادے بھی دیکھ رہا ہوں, یہ مجھے ضرور پھینکیں گے, لیکن تمہیں مجھے ضرورت نہیں. اللہ کے رہتے ہوئے مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اللہ مجھے بچائے گا, اللہ مجھے بچا لے گا, اللہ ہمارا محافظ ہے. اللہ اس کے بچانے کے ہزار راستے وہ جانتا ہے. پھر اللہ نے کیا کیا آپ کو معلوم ہے, یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تو بہرحال دیکھیے, یہ صرف مسلمان نہیں, یہ دنیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان جس حال میں بھی ہو, جیسے بھی ہو, ہم سے بہت خوش رہتے ہیں. ہمارے حال سے نہیں, ان کی بڑی بڑی ڈیوٹیاں ہیں, بڑی بڑی نوکریاں ہیں ان کی, لیکن ایک مسلمان جو سبحان اللہ صرف روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے سکون سے رہتے ہیں, یہ بڑے چین کے ساتھ رہتے ہیں.
اسی وجہ سے خودکشی کے واقعات مسلمانوں میں بہت کم جو ان کے پاس تناسب ہے وہ خود وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، وہ جانچ کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھیں خودکشی کے واقعات مسلمانوں میں بہت کم ہیں. یہ لوگ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ لوگ خود کہتے ہیں. ان کے بالمقابل ان کے پاس پتہ نہیں دنیا کی ساری آسائش ہے لیکن وہ خودکشی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ پر توکل کا وہ چیز نہیں کہ اللہ پر جو بھروسہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ بہتر کر دے گا، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہی کائنات چلانے والا ہے. آج مصیبت آئی ہے لیکن یہ مصیبت اللہ سے نعوذ باللہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اللہ اس کو حل کرنے والا ہے، اللہ اس کو حل کرے گا، اللہ اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکالے گا، اللہ اس سے جلد از جلد ان حالات سے ہم کو نکالے گا. خوشی آئے گی، یہ غمی دور ہوگی، یہ رات چھٹے گی، صبح روشن ہوگی. ایک ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، اسی عقیدے میں ہم جیتے ہیں اور یہی عقیدہ ہماری دولت ہے، یہی عقیدہ ہماری دولت ہے. تو بہرحال مجھ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی رحمانیت پر ایمان، اللہ کی رحم و کرم پر ایمان. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رزاق ہے. جی تو وہ ہے جو یعقوب علیہ السلام کو اس برے حال میں یوسف علیہ السلام سے ملا دیا تھا. یعقوب علیہ السلام آپ کو واقعہ معلوم ہے پورا، ان کا بچے یوسف علیہ السلام، بچہ صرف وہ یوسف علیہ السلام صرف چہرے سے خوبصورت نہیں تھے، اخلاق کے بھی خوبصورت تھے، بڑے ان کا وہ ایک دم لگ گئے تھے. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ان کے عادتوں، ان کے اخلاق، ان کے باتوں، ان کے خدمت وغیرہ سے بہت زیادہ مانوس تھے. چلے گئے، کہاں گئے معلوم نہیں. اچھا پھر اس کے بعد بنیامین بھی چلے گئے. یعنی ایک باپ ہے جس کے 2 بیٹے چھن گئے ہیں، معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہیں، کس حال میں ہیں، اچھے ہیں کیا برے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پتہ نہیں کیسا شخص لے کے گیا ہے. لیکن ان کے جملے کیا تھے؟ یا یوسف علیہ السلام بھی چھن گئے ہیں، بنیامین علیہ السلام بھی چھن گئے، دونوں بیٹے چلے گئے ہیں، معلوم نہیں ہے. لیکن جب یعقوب علیہ السلام اپنے جو دوسرے بیٹے تھے، دوسری ماں کے جو بچے تھے 10 بچے، ان کو جب کہہ رہے ہیں کہ جا کے تلاش کرو، تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. اے بچوں جاؤ جا کے تلاش کرو یوسف کو. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، اے بچوں جاؤ یوسف اور جا کے بنیامین کو تلاش کرو. دیکھو وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. دیکھیے حالت دیکھیے، یوسف بھی چھن گئے ہیں، بنیامین بھی چھن گئے ہیں. یوسف کی محبت میں روتے روتے آنکھیں بھی بینائی کمزور پڑ گئی ہے. یہ ظاہری غم ہے لیکن دل میں اللہ سے امید زندہ ہے. دل میں اللہ سے امید زندہ ہے کہ نہیں اللہ یوسف کو میرے پاس لائے گا، لوٹائے گا، کس سال میں بھی لوٹائے گا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کہ دیکھو اللہ سے نا امید ہونا سخت بڑا گناہ ہے. کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنا بھی مصیبت کے پہاڑ پڑے، کھانے پینے کا اور پھر صحت کا بہت بڑا مسئلہ آ کے بیٹھا ہے، لیکن دیکھو اللہ سے نا امید مت ہونا، یہ مت کرنا. ٹھیک ہے مصیبت آئی ہے، اس میں کیا خیر ہے، اس میں کیا بھلائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک امید کے ساتھ رہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ بس کن کی دیر ہے، اللہ اس کو حل کرے گا، اللہ اسے چھینے، اللہ اس کو ہٹائے گا. مایوس نہیں ہو جانا ہے، ڈر کے بیٹھ کے نہیں جانا ہے، ڈر کے نہیں بیٹھ جانا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم تو چلے گئے، اب تو پھر پتہ نہیں برباد ہو جائیں گے اور پھر یہ ہو گیا پھر وہ ہو گیا. نہیں، صحیح امید کے ساتھ رہیں گے کہ اللہ کی مرضی سے مصیبت آئی ہے، اللہ اپنی مرضی سے اس کو جلد از جلد دور کرے گا. یہ عقیدہ ہے، یہ نور ہے، یہ کیا ہے، یہ روشنی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک مسلمان بہت خوشی کی زندگی گزارتا ہے. اور یہی چیز دوسروں کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس دنیاوی آسائشیں ہوتی ہوئی بھی وہ اتنے سکون، جیسے مسلمان کھلے دل سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی ماشاءاللہ ہر طرح کی سہولت میں، ویسا نہیں ہے. بہت ڈر کے جیتے ہیں، بہت ڈر کے جیتے ہیں کہ ان کے پاس وہ اللہ کی رحمانیت پر اتنا ان کو یقین نہیں ہے، چونکہ ان کے خدا سب باطل ہے. ان کے خدا وہ ظاہری ہے جو خدا مان رہے ہیں، لیکن چونکہ پوری طریقے سے ان کا اس میں عقیدہ نہیں ہوتا ہے تو ایک عجیب خوف میں مبتلا رہتے ہیں. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہم کو بہت مضبوط کرتا ہے. اب ہمیں جتنا عقیدہ ہم مضبوط کریں گے اتنے ہم مضبوط رہیں گے. جتنا عقیدہ ہم ابھی مضبوط کریں گے، توحید کو اپنی زندگی میں جتنا زندگی داخل کریں گے، اللہ کے رازق ہونے پر، اللہ کے مالک ہونے پر،
اللہ کے مدبر ہونے پر جتنا ہم اپنے دل میں یہ چیز پیوست کریں گے اتنے زیادہ ہم اندر سے اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ ایک دوسری چیز ہے ڈپریشن وغیرہ کے تعلق سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھا ہم کو فارمولہ دیا ہے، جی ایک بہت اچھا فارمولہ دیا ہے کہ رسول نے کہا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر آپ کو کسی پہ حسد ہو رہا ہے، کسی پہ جلن ہو رہا ہے، کسی کی خوشی دیکھ کر اور کسی کا وہ دیکھ کر آپ بہت زیادہ اس میں ہو گئے کہ اس کو مل رہا ہے مجھ کو نہیں مل رہا ہے، آپ کو ایک نصیحت ہے، ہاسپٹل چلے جائیے، ICU میں چلے جائیے، جو آکسیجن کا جو زون ہے وہاں پہ جائیے، وہاں پہ جا کے آپ کو اپنی نعمتیں آپ کو معلوم پڑے، آپ کس نعمت پر ہیں، آپ کس دولت میں آپ ہیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ جی یہ اسلاف کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا۔ مصیبت آپ کو کسی کے حسد ہو رہا ہے، آپ کو کسی وجہ سے کسی کی ترقی دیکھ کر انسان ایک ہوتا ہے۔ میں کل بھی کہا تھا کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ اپنے آپ کو دودھ کی طرح مت بولو۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کا تزکیہ مت کرو کہ نہیں میرے دل میں تو برائی نہیں ہے، نہیں وہ میرے دل میں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ انسان ہے کمزور ہے، انسان ہے کمزور ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، تو ہوتا ہے، لیکن اب اس کے طریقے ہیں کہ اس طریقے سے کیسے بچنا ہے۔ رسول کی حدیث ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ آپ کو کسی چیز کا صدمہ پہنچا، کسی چیز کا پہنچا ہے، تو آپ بس یہ دیکھیے کہ میں تو الحمدللہ دوسروں سے بہت اچھی حالت ہوں، دوسروں کی تو اور زیادہ پریشانی ہے، ایک اسلاف میں سے ایک واقعہ کہتے ہیں کہ ان کی ہاتھ مفلوج، پیر مفلوج، آنکھ بھی ٹوٹی ہوئی، کان سے بھی بہرے، لیکن وہ مسجد میں بیٹھے الحمدللہ 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 اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسلاف کے زندگی کے ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے ہمارے اسلاف میں سے، ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے، یعنی ہاتھ مفلوج، جیسے وہ کچھ بیماری ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں ان کے، آنکھ بھی خراب ہے، کان کا بھی مسئلہ ہے، سننے کا بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن بیٹھے الحمدللہ 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 پڑھ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھنے والا پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہے ان کے پاس کہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، پیر بھی مفلوج ہے، کوئی دے گا تو بس کھا لیں گے، ان کا کچھ نہیں ہے، پھر آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، کان کا بھی مسئلہ ہے، پھر کیا مسئلہ ہے، بار بار اللہ کی تعریف کریں۔ جا کے انہوں نے ان کو پوچھا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں 1000 لوگوں سے بہتر ہوں جن کی زبان نہیں ہے، میں 1000 لوگوں سے بہتر ہوں کہ ہاسپٹل میں تو ایڈمٹ تو نہیں ہوں، الحمدللہ مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر سکتا ہوں، اگر میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کروں گا تو میں ناشکر ہوں، اگر میں اس نعمت کا شکر ادا نہ کروں تو میں ناشکر ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز ہوتی ہے، ایک شیخ سعدی تھے مشہور، ایک واعظ، لوگوں کو حکمت کی باتیں بتانے والے، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد سے باہر نکلے، چپل چوری ہو گئی، مسجد سے باہر وہ نکلے، چپل کسی نے لے کے چلا گیا، اور ان کے جیب میں پیسے بھی نہیں تھے کہ دوسری چپل خرید سکیں۔ ان کے دل میں ایک شکایت آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسا حال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیسا حال ہو گیا کہ چپل بھی چوری ہو گئی اور پیسے بھی نہیں ہے چپل خریدنے کے لیے، مجھے خالی پر چلنا پڑ رہا ہے۔ ایک افسوس، دل میں ایک افسوس ہے۔ بولے کہ جا رہے تھے تو ایک لنگڑے شخص کو دیکھے، جا رہے تھے، کس کو دیکھے؟ ایک لنگڑے شخص کو دیکھے جو اپنے ہاتھوں کے پر وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا۔ فوراً ان کے دل میں اللہ کا شکریہ پیدا ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، تو مجھ کو چلنے کی پاؤں کی طاقت تو دی، ٹھیک ہے چپل نہیں ہے لیکن چلنے کی طاقت تو ہے۔ پھر وہ اپنی جو پہلے وہ جو سوچے تھے، انہوں نے جو شکایت کی تھی کہ چپل بھی نہیں ہے اور پیسہ خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے کہ چپل خرید سکوں، جو شکایت ہے انہوں نے فوراً اسے توبہ کر لی کہ نہیں اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ میرے پیر تو ہے، پیروں میں طاقت تو ہے کہ میں چل سکتا ہوں، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولہ، اس کو زندگی میں یاد رکھیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے، یہ حدیث نبوی ہے جس میں رسول نے کہا ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اوپر والوں کو دیکھتے رہیں گے آپ زندگی بھر ڈپریشن میں رہیں گے، زندگی بھر آپ اپنے آپ کو کوستے رہیں گے، لیکن نیچے والوں کو دیکھیں گے آپ کا دل صرف زبان نہیں، آپ کا دل اللہ کے شکر سے بھر جائے گا کہ الحمدللہ ہمارے پاس نصیب تو ہے، یہ چیز ہے۔ اور دوسری چیز وقت کی جی دوسری چیز، یہ آج کل کے زمانے میں
ابھی ایک چیز کو دیکھا میں، کل ہی بات ہو رہی تھی کہ یہ غزہ کے بچے اور پھر یہ چیز وہ چیز. میں بولا کہ آپ دیکھتے کیوں ہو ویڈیوز؟ میں بولا، اور میں اپنی بات بول رہا ہوں، میں نے آج تک اس تعلق سے ایک ویڈیو بھی نہیں دیکھی. میں نے ٹھیک ہے چل رہے میرے بھائی میں مصیبت آئی ہے، لیکن وہاں کی سچویشن میں پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکتا ہوں. وہاں کی سچویشن، وہ لوگ خوش ہیں الحمدللہ، وہ لوگ خوش ہیں. ایک آدمی ہوتا ہے کہ ایک آدمی مٹھائی بانٹ رہا تھا. کیوں بانٹ رہا ہے بھائی؟ میرا پورا گھر شہید ہو گیا. غزہ میں ایک آدمی کیا کر رہا تھا؟ لوگوں میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ الحمدللہ میرا پورا گھر اس بیت المقدس کی، اس اللہ کے قبلے کی حفاظت میں چلا گیا، شہید ہو گیا الحمدللہ. وہ لوگ خوش ہیں. آپ دیکھ کے کیوں ڈپریشن میں ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ دیکھ کے کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک گھر میں ایک ممبر نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے، وہ چھوٹے بچے ہوئے تھے. بولے آپ دیکھتے کیوں ہیں؟ اسی طریقے سے یہاں پہ کچھ فسادات وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں چلا جائے، وہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا. یہ دیکھیے، یہ زمانہ نیا زمانہ ہے، یہ زمانہ نیا زمانہ ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے بات بتایا کہ ان کی ایک پالیسی ہے. ان کی کیا ہے؟ ایک پالیسی ہے کہ ایک کمزور شخص کو پکڑتے ہیں، ایک ہجوم پکڑ کے مار دیتا ہے. اصل مقصد ان کا وہاں پر نہیں ہے. اصل مقصد اس ویڈیو کو پھیلایا جاتا ہے تاکہ اس مذہب والے دیکھ کر ڈر جائے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان کا ایک پورا ایک لابی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ ایک ایسا کرتے ہیں، ایک کمزور شخص کو پکڑتے ہیں، اس کو بے دردی کے ساتھ مارتے ہیں. ان کو اس شخص کو بے دردی سے مارنا اصل اس کا مقصد نہیں ہے. ان کا اس کے بعد کا مقصد کیا ہے؟ یہ ویڈیو ان کے درمیان، اس کے مذہب والوں کے درمیان پھیلا کر کے، مطلب میرا ماب لنچنگ کی طرف ہے میرا اشارہ. اور پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صرف اس شخص کو مارنا، وہ مقصد نہیں ہوتا ہے ان کا. اس کے ذریعے ہم سب کے دلوں میں خوف وحشت پیدا کرنا. میں کیوں ان کا ساتھ دوں؟ اس طرح کے ویڈیوز میں کیوں دوسروں کو پھیلاؤں؟ میں کیوں دیکھوں؟ یہ دیکھ کر آدمی نفسیاتی مریض ہوتا ہے یا پھر اپنے اس کے بارے میں خوف ہوتا ہے. ایسی چیزوں سے بچیے. ایک طریقہ اپنایا گیا ہے بہرحال، لیکن پھر بھی کل کچھ ایک قانون بن گیا ہے کہ یہ موب لنچنگ وغیرہ پہ کیا ہے، قتل وغیرہ کی یہ ہوگی اور پھر اس شخص کو بخشا نہیں جائے گا. اللہ اس ملک میں امن لائے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں. ہمیں ابھی کسی کے رحم و کرم پہ نہیں جی رہے. اس ملک کی ہم حفاظت کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن و شانتی کے گہوارہ بنائے. یہاں پہ سب لوگ چین سے رہیں، یہاں پہ سب لوگوں کو امن و راحت نصیب ہو. ہمیں مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ حفاظت کر رہا ہے، اللہ محافظ ہے. ایک چیز تھی. اور دوسری چیز جو مجھے آخری نقطے سے بتانا ہے کہ دیکھیے، تقدیر جو میں نے بتایا تھا، تقدیر پر ایمان، اس کو مضبوط کیجیے. حقیقت میں اس چیز میں ہم کمزور ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اللہ کی رحمانیت، اللہ کے بڑے ہونے اور اللہ ہی کے اس کائنات کو چلانے والے پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. کبھی کسی معاملے میں ڈرنا نہیں ہے، کبھی کسی معاملے میں خوف کھانا نہیں ہے. اللہ کا عقیدہ، اللہ کے مہربان ہونے کا عقیدہ، اللہ کے حالات کو جلد مصیبت کے حالات کو جلد راحت میں بدلنے کا وسیلہ بھائی، یہ اصل ہماری طاقت ہے. یہی ہماری قوت ہے. اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ شرعی لحاظ سے ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی اسلام نے علاج سے منع نہیں کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے کیا دوائیاں ہیں یا پھر کیا چیزیں، کون اس کا ڈاکٹر بہتر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے، قرآن میں ایک چیز اللہ نے بتایا ہے کہ انما الشیطان یخوف عبادہ. شیطان دل میں خوف پیدا کرتا ہے. چندہ دینے جا رہے ہیں، خوف لائے گا کہ ابھی یہاں پیسہ دوں گا مسجد کے لیے، ابھی گھر میں راشن لے کے جانا ہے، پھر وہ کرنا ہے. یا کسی خاندان میں کچھ ضرورت ہے، زیادہ پیسہ دینا ہے، شیطان فوراً خوف لائے گا کہ ابھی تو آئندہ مہینے گھر میں شادی ہے، اس کے لیے بچا کے رکھو، اس کے لیے بچا کے رکھو. جی، کوئی چیز چاہ رہے تھے کہ کسی کی مدد کریں، لیکن شیطان آگے بھیج دیتا ہے. شیطان کے اس حربے کو سمجھیے. شیطان کے اس حربے کو سمجھنا ہے کہ دل میں خوف وحشت، کل مستقبل کا یا کسی بڑی بیماری کا یہ خوف دل میں شیطان ڈال کر کھیلنا چاہتا ہے. ہماری پریشانی سے وہ خوش ہوتا ہے، ہمیں اسے خوش ہونے کا موقع نہیں دینا ہے. ہمیں یہ کرنا ہے کہ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جو بھی مصیبت آنے والی ہے اللہ کے حکم سے آئے گی، میں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار. بس اللہ سے صبر مانگتے رہیے، اپنے دل کو مضبوط کیجیے اور قائم رہیے. پھر ایک شعر ہے، ہمارے استاد اس کو ہم کو بچوں نے پڑھایا کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ یاد کرو. کہتے تھے کہ راضی برضا ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ.
پورا شعر ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ راضی برضا ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت